تو یہ آج کا جو ہے یہ ہمارا یہ تقریب تھی، اور اس کے بعد آپ صاحبان کو بھی آج ہم نے زحمت دی تھی کہ آپ ہمارے علماء کرام کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کی ملاقات بھی ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانا بھی جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھائیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ علماء ونگ کا کھانا جو ہے وہ اللہ کے فضل سے جو ہے مٹھاس سے خالی وہ بہت میٹھا بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اس میں باقی لوازمات بھی جو ہے وہ جو ہے وہ پورے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا جو ہے یہ یعنی تنظیمی حوالے سے تو ہمارا یہی آج عمل تھا جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا ہے، اور باقی جو ہے وہ جو سوال آپ کرنا چاہیں گے اس کے جوابات کے لیے ہم سبھی جو ہے وہ حاضر ہیں، لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ سوالات اور ان کے جوابات میں ہمارا آج کا فنکشن جو ہے اسے گول نہ کیجیے گا۔ جی جماعت کے حوالے سے سب سے زیادہ باتیں چل رہی ہیں، یہ کلیئر ہے کہ آپ کے پاس جو نمبر گیم ہے وہ پورا نہیں ہے۔ اگر آپ دوسری جماعتوں کو توڑتے ہیں، چاہے حکومتی اتحادی ہو یا ناراض اراکین ہو، تو کیا 90 والی جو سیاست ہے، جو چھانگا مانگا والی جس کو سیاست کہا جاتا ہے، وہ نہیں دوبارہ شروع ہو جائے گی؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ عوامی دباؤ ہم پہ بھی ہے۔ آپ یقین کریں کہ جب بھی ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں، اپنے حلقے میں جائیں، کسی فاتح پہ جائیں، کسی کی شادی میں جائیں، لوگ ایک ہی بات سوال کرتے ہیں، ایک ہی سوال کرتے ہیں، وہ یار ان کو کدوں جان چھڑاؤ، کب ہماری سے جان چھڑواؤ گے؟ لوگ جو ہیں وہ اتنی بد دعائیں دیتی ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی عمل ہوتا ہے، آپ کے بھائی بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کچھ نہیں کر رہے، اپوزیشن کچھ نہیں کر رہی، آپ لوگوں کے اوپر اتنا جو ہے وہ مشکل ہے، مصیبت ہے۔ تو اس کے پیش نظر عوامی رائے اور عوامی دباؤ صرف ہم پہ نہیں ہے، صرف اپوزیشن پہ نہیں ہے، وہ ان کے ممبران کے اوپر بھی ہے۔ وہ بھی جب اپنے حلقوں میں اور اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو ان کو بھی لوگ جو ہے وہ پھر ایسی سناتے ہیں ان کو۔ اب یہ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ یہ شہباز گل صاحب جو ہے وہ ایک ریلی لے کے وہ چلے گئے وہ فیصل آباد کچہری بازار میں، تو وہاں پہ جو ان کا حشر ہوا ہے، تو یہ جو پریشر ہے اس کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی ممبر یہ کہتا ہے کہ جی میرے حلقے کے عوام کے دباؤ کے پیش نظر میں اس حکومت کے اوپر اعتماد نہیں رکھتا، اگر کوئی وہ بات کرتا ہے جس طرح سے ہمارے ایک جو کے پی کے سے ممبر ہیں نور عالم صاحب، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہاں پہ، تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ عدم اعتماد کا حصہ بنتے ہیں یا ان کے اوپر اعتماد جو ہے وہ اپنا واپس لیتے ہیں، تو اس کو آپ الزام اس کا جو ہے وہ آپ ہمارے اوپر نہ دیں، آپ ان کی کارکردگی کے اوپر دیں۔ انہوں نے 4 سال ہونے کو ہیں، پونے 4 سال، انہوں نے ماسوائے انتقام کے، ماسوائے جھوٹے مقدمے بنانے کے، ماسوائے اپوزیشن کو گالیاں دینے کے، ایسا بدبخت انسان ہے کہ جہاں پہ بھی منہ کھولتا ہے، جہاں پہ بھی بات شروع کرتا ہے، 3 الفاظ کے بعد جو ہے نا چوتھے اور 5ویں پہ آ جاتا ہے اپوزیشن کو گالیاں دینے کے لیے۔ یعنی اس کا یعنی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ وزیر اعظم جو ہے یہ اپوزیشن کا محاسبہ کرنے اور اپوزیشن کو گالیاں دینے اور اپوزیشن کے خلاف الزامات لگانے کے لیے بنا ہے، یا اس ملک کی خدمت کے لیے بنا ہے؟ اس ملک میں جو بھی وزیر اعظم بنے اس کا اولین کام تو ملک کو چلانا ہے، عوام کی بہتری ہے، عوام کی جو ہے وہ فلاح و بہبود ہے، اس کے بعد باقی سارے جو عمل ہیں۔ اس کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے، نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی عوامی جو ہے وہ بہتری کا کوئی پروگرام ہے۔ اس کے پاس ایک ہی پروگرام ہے کہ اپوزیشن کو گالیاں دینی ہے، اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ مقدمات بنانے ہیں، اور اس کے علاوہ اس نے 4 سالوں میں جو ہے وہ کوئی عمل نہیں کیا، اور خود اس کا اپنا عمل یہ ہے کہ اپنا اس کا ساتھی جو ہے وہ فیصل واڈا جیسے جو ہے وہ جرم میں جو ہے وہ 2 سال بعد عدالتوں سے نااہل ہو، اس کے اوپر وہ بات نہیں کرتا، اس کے اوپر اس کو کوئی بات نہیں آتی۔ اپنی جو اس کی اے ٹی ایمز ہیں جنہوں نے آٹے میں، چینی میں، ادویات میں، یوریا کھاد میں، جنہوں نے اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ حکومت ہے کہ یعنی وہ او سی ڈی سی بنی ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی 1.5 ارب روپے جو ہے نا انہوں نے ٹی وی پہ، اگر اس آپ ٹائم کا جو تخمینہ نکالیں
تو جو ہے وہ انہوں نے آگے جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی نصیحتیں، گفتگویں، اپنی جو ہے وہ تعریفیں، اور حالت یہ ہے کہ ایک پیناڈول کی گولی جو ہے اس کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتی۔ 7 روپے کا وہ پتہ ملتا تھا، اب وہ 40 روپے کا جو ہے مل رہا ہے۔ یعنی جو حکومت جو ہے عوام کو کچھ نہ دے سکے تو اس کے اوپر اگر کوئی عدم اعتماد کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جو ہے وہ آپ اس سے جو ہے وہ تشبیہ دیں۔ اس وقت اپوزیشن کی جو سٹرینتھ ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ آپ یقین کریں کہ فرق تو ٹوٹل جو ہے وہ 8-10 کا ہی ہے نا۔ آپ پنجاب لے لیں، مرکز لے لیں، تو پھر اتنے فرق سے جو حکومت ہوگی وہ کتنی کمزور حکومت ہوگی، کتنی وہ ایکسپوزڈ حکومت جو ہے وہ ہوگی۔ فرق اتنا ہے، اور اس سے دگنے لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر، اپنی حکومت کے اوپر عدم اعتماد جو ہے وہ اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، وہ نہ پی ٹی آئی میں رہنا چاہتے ہیں، نہ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ان کے رابطے ہیں، اور معاملات بھی جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری باقاعدہ ڈسکس ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہی پھر چیزیں جو ہے وہ اپنا ایک رخ جو ہے وہ اختیار کرتی ہیں۔ تو میں اس میں سن لیں میں اس میں اس سے زیادہ کوئی تفصیل میں جا کے بات تو نہیں کر سکتا، نہ ہونی چاہیے، کیونکہ پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میڈیا میں کمنٹری کے انداز میں تو سر انجام نہیں دی جا سکتی۔ لیکن ہم اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت سیریس ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عوام کی جان جو ہے اس نااہل اور نالائق ٹولے سے جو ہے وہ چھڑوائیں۔ عوامی دباؤ ہے۔ اسی طرح عوامی دباؤ 2018 میں عمران خان صاحب پر تھا کہ نواز شریف صاحب کو نکالے، لیکن بہانہ عوامی دباؤ ہوتا ہے، نکالتا کوئی اور ہے۔ اس کو عوام نکالے گی یا کوئی اور نکالے گا؟ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ عوامی دباؤ کی جو آپ نے 2018 میں جو بات کی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت کے خلاف کیا کوئی مہنگائی کا کوئی ایسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہماری جان چھڑائیں؟ اس وقت یعنی 2013 میں پورا ملک یہ کہتا تھا کہ یہ 2 مسئلے ہیں۔ کیا؟ نمبر 1 لوڈ شیڈنگ 20 گھنٹے کی، اور اس کے بعد دہشت گردی۔ یہ 2 مسئلے تھے، اور ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 2 مسئلے حل ہو جائیں تو پاکستان جو ہے وہ ترقی کر جائے گا، پاکستان آگے بڑھ جائے گا۔ تو کیا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف 2017 تک 4 سالوں میں، ان کو بھی 4 سال ہونے کو ہیں، 4 سالوں میں یہ 2 مسئلے حل نہیں کیے؟ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کی، دہشت گردی ختم نہیں کی؟ تو اس وقت پھر کس طرح سے جو ہے وہ عوامی دباؤ تھا؟ اس وقت کوئی عوامی دباؤ نہیں تھا، اس وقت ایک سازش تھی، اور اس سازش کے تحت جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوا، اور وہ سازش بعد میں، بلکہ اس وقت بھی پوری طرح سے جو ہے وہ عیاں ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ خلائی مخلوق اور دوسری باتیں کی ہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نیوٹرل ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو پھر خواہ مخواہ جو ہے وہ بیچ میں جو ہے وہ گھسیٹنے کی۔ باقی ہم جو کر رہے ہیں وہ عوامی دباؤ پہ کر رہے ہیں، عوامی رائے کے اوپر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم یہ عمل کریں گے تو اس میں اگر کوئی مداخلت کرے گا تو بالکل ہم یہ بات جو ہے وہ اس مرتبہ ہم پاکٹ نہیں کریں گے، ہم بتائیں گے، عوام کو بتائیں گے، جن کے کہنے پہ ہم کر رہے ہیں ان کو بتائیں گے کہ جناب یہ بات اس طرح سے ہے اور یہ بات اس طرح سے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی عمران خان کی تقاریر کی بات کی، وہ بار بار اس میں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کہتے ہیں میرے ساتھ ہے۔ اب پیپلز پارٹی بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اندر کھاتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے، تو نون لیگ کی لڑائی چلتی رہے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یا وہ بھی کوئی رابطے میں آ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، ہماری اس سے پہلے بھی ہمارے اوپر یک طرفہ طور پہ جو ہے وہ سالٹ کیا گیا، یک طرفہ طور پہ ہمارے خلاف مقدمات بنائے گئے، یک طرفہ طور پہ بابا رحمت جو ہے اس کو جو ہے وہ کس طرح سے مینیج کر کے جو ہے وہ جو ہوتا رہا سارا آپ کے سامنے ہے۔ ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی جو ہے وہ غربت سے ہے، ہماری لڑائی جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو درپیش مسائل جو ہے وہ ان سے ہے، ہماری لڑائی جو ہے وہ دہشت گردی سے ہے،
اور ہم وہی لڑائی جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے بہترین مفاد میں جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے. ہاں یہ ہمارا جو ہے یہ بنیادی اصول بھی ہے, مطالبہ بھی ہے کہ پاکستان میں فری فیئر الیکشن ہونے چاہیے, اور پاکستان جو ہے اس کو آئین کے مطابق جو ہے وہ چلایا جائے. آئین کے مطابق اب چلے گا تو پاکستان چلے گا, اب آئین سے انحراف کر کے پاکستان جو ہے وہ نہیں چل سکتا. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جی 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 آپ نے بھی عوامی رد عمل کی بات کی ہے, آپ کو سامنے عوامی رد عمل کا, تو ایک عوامی رد عمل یہ بھی ہے کہ نواز شریف کو کب واپس لے کے آئیں گے. یہ آپ کے ایم این اے سے بھی لوگ پوچھتے ہیں, آپ کے حلقے بھی لوگ پوچھتے ہیں, مختلف ڈیٹس بھی آپ لوگ دیتے ہیں, تو نواز شریف کب واپس آئیں گے, یہ بھی تو عوامی دباؤ ہے آپ کو. جی, عوامی رد عمل یا دباؤ جو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے, اس میں وہ دباؤ جو ہے وہ آلموسٹ 90% یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنا علاج کروائیں, ان کی صحت بہتر ہو, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو آپ واپس بلائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ وہ پارٹی کو بھی اور باقی معاملات میں بھی ہمیں ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں. اگر اب ہم اوپر میٹنگ کر رہے تھے تو اگر اس میٹنگ میں بھی مجھے کوئی ضرورت پڑتی ان سے کوئی انسٹرکشن لینے کی تو میں ان سے بات کر سکتا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ اس قسم کا ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے کہ ان کو فوری بلایا جائے, بلکہ یہ دباؤ ہمارے اوپر ہے کہ ان کا علاج ہونا چاہیے, وہ صحت مند ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, تو اس کے بعد جو ہے وہ جب صحت مند ہو جائے تو پھر ان کو بلایا جائے. اچھا رانا صاحب, وفاقی وزراء کو آج ایوارڈ دیے گئے ہیں بہترین کارکردگی پر, تاریخی اسناد بھی دی گئی ہے. مراد سعید کو نمبر 1 منسٹر قرار دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں, یہ میں کل کی خبر سن رہا تھا, اور آج صبح جب میں گھر سے نکلا ہوں تو اس وقت وہ تقریب شروع تھی, اور وہ جو ارباب صاحب ہیں اس کی تقریب کا جو ابتدائیہ وہ بیان کر رہے تھے. خدا کی قسم میں نے اس وقت جو دوست میرے ساتھ ہیں میں ان کو کہا, میں نے کہا کہ نمبر 1 جو ہے نا مراد سعید ہو. دیکھیں اس کی جو کارکردگی اس کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. وزیر مواصلات صحت کارڈ جو ہے وہ دیے گئے. رانا صاحب بتائیں کہ صحت کارڈ دیے گئے, کیا آپ نے اپنا صحت کارڈ لے لیا ہے, اور کیا کوکین؟ دیکھیں جی, میری بات آپ آج نوٹ کر لیں, صحت کارڈ جتنا بڑا فراڈ ہوگا نا, اس سے بڑا فراڈ جو ہے میرا نہیں خیال کہ, ویسے تو خیر انہوں نے فراڈ بڑے بڑے کیے ہیں, کروڑ نوکری کا بھی فراڈ کیا ہے, 50 لاکھ گھروں کا بھی فراڈ کیا ہے, اور کتنے ارب 10 ارب میرا خیال پودوں کا بھی جو ہے وہ فراڈ کیا ہے. اور اس فراڈ میں بھی میرا خیال ہے ساری پی ٹی آئی جو ہے یہ جیل جا سکتی ہے. لیکن اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہوگا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ریشو ہے, مجھے خیر ایک متعلقہ آدمی نے بتایا کہ جی جو بیڈ ریشو ہے, یعنی جس طرح سے ہماری آبادی ہے, اس آبادی کے مقابلے میں جتنے ڈاکٹرز ہمیں چاہیے تو اس کی ایک ریشو ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. اسی طرح سے جو ہاسپٹل میں بیڈ اویلیبل ہیں ان کی ریشو جو ہے وہ 0.6 یا چلے آپ 1% لے لیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب پوری آبادی کو 1% بھی بیڈ ریشو اویلیبل نہیں ہے, اور یہ صحت کارڈ جو ہے وہ ماسوائے اس کے کہ آپ جا کے ہاسپٹل داخل ہوں, اس کے علاوہ یہ آپ کو اویلیبل ہی نہیں ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ اس کو جو ہے وہ اویل کر سکیں گے, اور پھر اس میں جو ہے وہ اس 10 لاکھ میں سے کتنے لاکھ جو ہے وہ اوپر نیچے دائیں بائیں جائے گا, اور اس غریب کو جو ہے وہ کیا ملے گا. اس کا کارڈ جو ہے, یہ جن بیماریوں کی بات کر رہے ہیں وہ تو تیسرے دن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ انہوں نے اس عوامی خدمت کو صرف انتقام کی بنیاد کے اوپر, صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس میں میاں شہباز شریف کا نام آئے گا, یا یہ کام جو ہے وہ میاں شہباز شریف نے شروع کیا تھا, انہوں نے اربوں روپے کی مفت ادویات جو لوگوں کو ہاسپٹل سے آؤٹ ڈور پیشنٹس کو ملتی تھی. آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں, وہاں پہ جا کے آؤٹ ڈور پیشنٹس کی تعداد اپنا جو ہے وہ نوٹ کر لیں, اور جتنے لوگ داخل ہوتے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ نوٹ کر لیں, وہ 0.01% بھی نہیں ہوتی.
تو یہ بالکل انہوں نے صرف اپنی جو ہے وہ تعریفیں کرنے کے لیے، پراپیگنڈا کرنے کے لیے جو ہے یہ کیا ہے. یہ فراڈ ہے اور یہ فراڈ ثابت کیا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ کوکین کا علاج بھی صحت کارڈ پہ ہو سکے گا؟ خان صاحب کی لاہوری بات. دیکھیں جی، کوکین کا علاج جو ہے یہ کیونکہ جو منشیات کا علاج والے جو ادارے ہیں تو ان کو ہم جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ مطالبہ کر دیتے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے، اور صحت کارڈ کے اوپر جو ہے وہ اگر یہ اگر علاج ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو کافی ریلیف ملنے کے چانسز پیدا ہو جائیں. آپ کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے. جی لاسٹ 2 کویشچن، جی لاسٹ 2 کویشچن یہ کرنے پہلے اس کے بعد آپ کا. تحریک عدم اعتماد اگر آپ کی جی. کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا فوری انتخابات ہوں گے؟ پرائم منسٹر کون ہوگا؟ اس حوالے سے بھی کوئی حکمت عملی بنا لی گئی ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں بھی کافی مفصل بحث ہوئی ہے. ہماری جو CEC کی میٹنگ تھی اور اس سے جڑے دوسرے معاملات جو ہیں ان کے اوپر بھی پوری بحث ہوئی ہے. تمام ممبرز نے اپنی اپنی رائے جو ہے وہ دے دی ہے، اور کوئی رائے ایز سچ کوئی آپ سمجھ لیں کہ کوئی سب کی ایک رائے یا یونینیمس رائے نہیں تھی. تو اس کے اوپر پھر حتمی اختیار جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو دیا گیا ہے کہ وہ اس بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ پارٹی کو جو ہے وہ قابل قبول ہوگا. اور جو دوسری ایک رکاوٹ تھی ہماری، جس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، بندے نہیں ہیں، بندے تو ان کے اتنے ہیں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس کو لینا ہے اور کس کو نہیں لینا. معاملہ یہی تھا کہ بعض جگہوں پہ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم ایک حلقہ جو ہے وہ کسی کو دیں. وہاں پہ جو ہمارا ساتھی یا ہمارا ورکر ہے اس کا بھی تو پارٹی کے اوپر حق ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ طے ہوں گی. اس کے اوپر CEC نے اپنی مفصل رائے دے دی ہے، اور اس کے بعد اختیار جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو اور رابطوں کا اختیار میاں شہباز شریف صاحب کو دے دیا. لاسٹ کویشچن جی. جی جی گرین چکر مل کے آپ کو کیا باپ نہ ہو کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے آپ کا یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں پھر الیکشن چاہیے، لیکن اب آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اسے جماعتوں کی طرف گرین چکر مل چکے آپ کو، وہ آپ کے ساتھ ہے؟ نہیں دیکھیں، ہم جو ہے وہ عدم اعتماد بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف تو یہی ہے کہ اس کے فوری بعد جو ہے وہ فری فیئر جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے. باقی رہی بات اعتماد کی یا سگنل کی، ہم نہ کسی کا اعتماد چاہتے ہیں نہ کسی کا سگنل چاہتے ہیں. ہم اپنے طور پہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہماری اپنی اسٹرینتھ بھی اور اس کے بعد جو چیزیں جن لوگوں سے طے ہوگی. لیکن یہ میں واضح کر دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جس کے ساتھ پولیٹیکلی جو پرومس کرے گی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آنر کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے اپوزیشن ہاتھ پاؤں مار رہی ہے کہ نمبر گیم ان کی پوری ہو جائے نوز چینج کے لیے یا پروگرام ہے. بیسیکلی تو یہ ایتھیکل پریکٹس نہیں ہے، پولیٹیکل پریکٹس نہیں ہے. اس کو آپ چھانگا مانگا کی سیاست کہہ لیں یا اسٹیبلشمنٹ کی کہہ لیں، تو پھر جو آپ پولیٹیکل اسٹرکچر ہے آپ کا اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس کو عوام جو ہے وہ اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں تو آئین اور قانون کے مطابق وہ اپنا جو مینڈیٹ ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے اوپر یہ پابندی ہے کہ وہ ایسے عمل کی مخالفت کر سکے جو عوام کے اجتماعی مفادات کے خلاف ہو. آپ مجھے بتائیں کہ ان کی ٹوٹل جو اسٹرینتھ ہے اس میں سے اگر 15 بندے جو ہے وہ مائنس ہو جائیں تو پھر اس کے بعد پھر یہ قائم رہ سکیں گے؟ اس کے بعد ان کو پھر جو ہے وہ خود ریزائن نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں یہ صورتیں جو ہیں عدم اعتماد آتا ہے یا ووٹ آف کانفیڈنس آتا ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری جو ہے وہ اس وقت ڈسکس کرنے والی نہیں ہے. جیسے ہی یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا اب آپ ہمیں ہاتھ پاؤں مارتا نہیں دیکھیں گے، آپ انشاءاللہ تعالی ان کو جوتیاں مارتا دیکھیں گے. جی اب لاسٹ کویشچن. جی دیکھیں جی، لانگ مارچ کی تو ڈیٹ طے ہے، وہ 23 مارچ کو ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے اور ہر قیمت پہ پہنچنا ہے. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. باقی اس سے پہلے اگر یہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے پوسٹ پون ہو، ورنہ 23 مارچ کو ہم ہر قیمت پہ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچیں گے.
اور باقی یہ جو کوشش ہے اس کے متعلق کوئی ٹائم ٹیبل کوئی بھی دینے کی جو ہے وہ پوزیشن میں نہیں ہے. عدم اعتماد موو ہونی ہے یا ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا جانا ہے، یہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے. وہ جو فیصلہ کریں گے اس کو امپلیمنٹ کریں گے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن دونوں جماعتیں جو ہیں وہ لانگ مارچ علیحدہ علیحدہ سے کرنے جا رہی ہیں، تو ان ملاقاتوں کا حاصل وصول کیا ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا ایٹ دی اینڈ؟ دیکھیں یعنی لانگ مارچ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اگر پہلے کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ حکومت کے خلاف کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم بھی جو ہے وہ حکومت کے خلاف کر رہی ہے، اور جو اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں متحدہ اپوزیشن ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کا ہمارے پریزیڈنٹ اور ہمارے قائد حزب اختلاف کے اوپر جو ہے وہ پورا اعتماد ہے. تو اس لیے ہم ان کو جو ہے وہ اس حد تک کہ حکومت کے خلاف، یعنی اس نااہل اور نالائق ٹولہ، اب دیکھیں یہ حکومت نہیں ہے، یہ تو ایک نالائق اور اوباش لوگوں کا ایک ٹولہ جو ہے اسے اس ملک کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے. اس کے خلاف جو بھی جو ہے وہ ساتھ دے، ہم اس کا جو ہے وہ ساتھ لینے کو تیار ہیں. اور باقی جو ہے وہ باقی ساری جماعتیں جو پیپلز پارٹی اپنی جماعت علیحدہ جماعت ہے، ہم علیحدہ جماعت ہیں. ہو سکتا ہے کل کو جب الیکشن ہوگا تو ہمارا جو ہے وہ مقابلہ آپس میں ہوگا، تو اس لیے اس چیز کو آپ پیش نظر رکھیں. بہت شکریہ جی. اور اب آپ چلیں اوپر کھانے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.